اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت حج کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں اور کس پر فرض ہے اور کن ایام میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے کن شرائطوں کو ادا کرنا ضروری ہے اور کن سے پرہیز کرنا بچنا ضروری ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہر آنے والی ایمان افروز ویڈیوز آپ کی دہلیز کو دستک دے سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادات ہیں، ان عبادات میں سے خاص عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق بدن کے ساتھ بھی ہے اور جس کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، وہ ہے حج۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے اہم رکن حج کا بھی ہے۔ حج صاحب وسعت، طاقت مند، جسمانی لحاظ سے قوت والا انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے۔ حج ایسی بابرکت عبادت ہے جس کے اندر اللہ مال کو بھی قبول فرماتے ہیں، جسم کو بھی قبول فرماتے ہیں اور زبان کو، دل و دماغ کو بھی اللہ اپنی عبادت کے اندر قبول فرماتے ہیں، کہ اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو پھر انسانوں کی تقسیم کر دی، کچھ کافر کچھ مسلمان جو ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ اللہ کا حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بڑی عبادت ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی ہی شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان عبادت کرے گا تو اللہ قبول و منظور بھی فرمائیں گے، وقت بھی قیمتی بنے گا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوں گے۔ اگر انسان کے ذہن میں ہو کہ ہم نے وقت تو پاس کرنا ہے، وقت گزارنا مقصد ہے، تو نہ ثواب ملے گا، نہ اللہ راضی ہوں گے، نہ اللہ کا محبوب راضی ہوگا، بلکہ پیسہ بھی ضائع ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا اور جسمانی لحاظ سے قوت بھی ضائع ہو جائے گی۔ حج والی عبادت اتنا پاکیزہ عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے، گناہ والا کام بھی نہیں کیا جان بوجھ کر، فرمایا کہ وہ اپنے گھر کو ایسے لوٹے گا جیسے بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، کہ جس طرح یہ گناہوں سے پاک صاف ہے، اسی طرح وہ حاجی بھی گھر کو پاک صاف ہو کر، گناہوں سے دھل کر اللہ کی رحمت کے اندر واپس گھر کو لوٹتا ہے۔ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ اصطلاح کے اندر حج کہتے ہیں کہ حج وہ ایک خاص عبادت ہے جو مخصوص طریقے سے، مخصوص ایام میں اور مخصوص جگہ پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جگہ بھی مخصوص ہے، ایام بھی مخصوص ہے اور طریقہ کار بھی مخصوص ہے۔ یہ تین چیزیں بنیادی ہیں کہ وہ یہ اصطلاح کے اندر حج کہلاتا ہے۔ حج کا معنی ارادہ، اصطلاح کے اندر ان تین چیزوں کو پورا کرنا حج کہلاتا ہے۔ اور حج کے اندر تین چیزیں اہم ہیں جو بنیادی شرائط ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ تین شرائطیں اور تین رکن ایسے ہیں جو فرائض کی درجے میں ہیں
ان کو پورا کیا جائے گا تو حج مکمل ہوگا، اگر ان کو پورا نہیں کیا جائے گا تو حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ میرے دوست احباب، بزرگ، خواتین، لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں انجانے میں، جان بوجھ کر، پھر وہ دم واجب ہو جاتا ہے، پھر دم بھی ادا نہیں کرتے، غلطیاں در غلطیاں کرتے جاتے ہیں، رہنمائی بھی علماء سے نہیں لیتے، جس کی بنا پر ان کا حج بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی عبادت ہوتی ہے اس کے اتنے ہی بڑے آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو سیکھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وقت بھی قیمتی بنے گا، پیسہ بھی قیمتی بنے گا، اللہ قبول و منظور فرما کر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں۔ کے لیے بنیادی چیزیں کہ احرام کا ہونا، احرام کے اندر کون سی چادریں ہوں، کتنی چادریں ہوں گی، عورتوں کا کون سا احرام ہے، مردوں کا احرام کیا ہے۔ دوسری شرط یہ تھی وقوف عرفہ، عرفات کے میدان کے اندر ٹھہرنا، کتنا وقت ٹھہرنا ہے اور کب تک ٹھہرنا ہے، اور ایک آدمی ٹھہر جائے یا اس کا متبادل دوسرا ٹھہر جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ طواف زیارت یہ کب کیا جاتا ہے اور کس دن کیا جاتا ہے، اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے گا، تو انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کے دین کو تازہ کرتے رہیں گی، ایمان کو بھی تازہ کرتے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔